میرا دیور بہت ہی جاندار قسم کا شخص تھا، ہٹا کٹا 6 فٹ سے لمبا قد، انسان کم اور دیو زیادہ لگتا تھا۔ روزانہ صبح کئی کلومیٹر تک کھیتوں میں چلا کرتا، بھاری وزنی پتھر اٹھا اٹھا کر خود کو سانڈ بنا چکا تھا۔ گاؤں کی بیچاری لڑکیاں اس کو دیکھ کر ہی خوف کھاتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو ساس بیمار تھی، یہاں آتے ہی دوسرے دن گھر سنبھال لیا، ہاتھوں کی مہندی تو برتن مانج مانج کر ہی اتر گئی۔ ساس کی جی بھر کر خدمت کی، جو چند ماہ بعد ہی چل بسی۔ شوہر کے علاوہ بس ایک دیور ہی گھر پر تھا اور اس کی ذمہ داری بھی اب مجھ پر آن پڑی تھی۔ انسان کیا، پورا جن کا بچہ تھا۔ کھانے بیٹھتا تو ایک ساتھ 8 روٹیاں کھا کر ڈکارتا، اتنا تیز کھاتا جیسے نوالے چبا ہی نہ رہا ہو۔ ہمارے ایک نوالے پر اس کے 4 نوالے ہوتے تھے۔ ہم میاں بیوی تو بس اس کی شکل ہی دیکھتے رہ جاتے۔ میں تو شادی سے پہلے خوش تھی کہ چلو بھرا سسرال نہیں ہے، ایک ساس ہے جس کی خدمت کرنی پڑے گی، اور ایک دیور، وہ بھی کب تک ہمارا رہے گا، شادی کرے گا تو میرے سر سے یہ بوجھ بھی اتر جائے گا۔ مگر وہ ایک دیور ہی سب پر بھاری تھا۔ جب تک گھر میں ہوتا اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی رہتی۔ میں شوہر سے شکایت کرتی تو کہنے لگا بس ایک میرا بھائی ہی تو ہے، سسرال میں تمہیں وہ بھی چبھتا ہے۔ بہرحال مجھے ہی خاموش ہونا پڑا، لیکن میں دیور کی اس بھوک سے بڑی تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار تو جو اس نے میرے ساتھ کیا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں کچن میں رات کو برتن صاف کر رہی تھی تاکہ جلدی سے کام سمیٹ لوں۔ اس وقت میرا شوہر سو چکا تھا، دیور ہی صحن میں چارپائی پر بیٹھا ٹی وی صحن میں رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد کام نمٹاؤں اور اپنے کمرے میں جاؤں، لیکن اسی وقت میرا دیور کچن میں داخل ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا بھابھی بھوک لگی ہے، ایسا کرو مجھے لسی بنا دو۔ رات کے وقت اس کی یہ فرمائش سن کر میں حیران ہونے لگی۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتی تمہاری خدمتیں، ایسا کرو شادی کرو اور لڑکی لے آؤ اپنے لیے، جو تمہاری بیجا قسم کی فرمائشیں بے وقت کی بھوک کو مٹاتی پھرے۔ میں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے بہت قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ لمبا اونچا دیو ہیکل قسم کا شخص، مجھے لگا کہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ وہ بڑے غصے سے مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اتنی میری شادی کی فکر ہے تو خود میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لو جو میرے ساتھ ہنس کر گزارا کر لے، اور ابھی مجھے لسی بنا کر دو ورنہ تمہیں میرے غصے کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، تبھی اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ آج میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے تیز چلتی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی اور جلدی سے اس کو لسی بنا کر دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جو کچھ اس نے آج میرے ساتھ کیا تھا وہ تو شاید مجھے قتل ہی کر ڈالتا۔ کھانے پینے کے معاملے میں وہ بے صبرا تھا، لیکن ایک بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ محنت بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ 10 بندوں کا کام وہ اکیلا کر لیا کرتا تھا، اور جب گھر آتا تو اس کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے برعکس میرے میاں کی کمائی زیادہ نہ تھی۔ پھر دیور اکیلا رہتا تو شاید ہم دونوں میاں بیوی کا گزر بسر مشکل ہو جاتا، لیکن میں اس کی خوراک کو پورا کرنے سے قاصر تھی، اسی لیے اس نہج پر سوچنے لگی۔ ہمارے محلے میں ایک رضیہ خالہ رہتی تھی، کیونکہ رشتے کرواتی تھی۔ میں نے جب کہا کہ میرے دیور کے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈو تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تیرا دیور انسان ہے جو کسی انسان کی بچی کا رشتہ ڈھونڈو؟ وہ تو پورا جن ہے، جن، اور جنوں کے لیے انسان نہیں بلکہ چڑیلوں کا رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا میں تمہیں منہ مانگی فیس دوں گی، بس تم جلد از جلد میرے دیور کی شادی کروا دو۔ وہ لالچی عورت تھی، اسی لیے رشتہ کروانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چند دن بعد ہی وہ مجھے گھر لے گئی۔ لڑکی اچھی پیاری تھی اور موٹی بھی تھی، قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ میں نے تو دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ دیور گھر آ گیا تو میں نے شوہر کے سامنے اس لڑکی کی بڑی تعریفیں کی۔ دیور بھی خوش ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میں نے دیور کی شادی کروا دی۔ دیورانی کو گھر لے آئی اور شکر کا کلمہ پڑھا کہ چلو دیور کے کاموں سے میری جان چھوٹی۔ دیورانی کو میں نے کمرے میں بٹھایا اور دودھ کا گلاس رکھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ شادی کے ہنگاموں میں تھک چکی تھی، اسی لیے لیٹ کر جلدی ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کانوں میں رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو شوہر برابر میں ہی سو رہا تھا۔ میں پریشان ہوئی کہ اس وقت کون رو رہا ہے۔ کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میرے دروازے کے پاس دیورانی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اور گلے پر ناخنوں کی کھروچیں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا تمہارا دیور انسان نہیں ہے؟ اسے تو عورت نہیں گھوڑی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔
जब देवर और शौहर उठे तो मैंने सारी बात शौहर को बता दी। देवर की आंखें भी गुस्से से सुर्ख थी। कहने लगा, झूठी औरत थी, मैंने अगर उसकी सच्चाई बता दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो अपनी जगह गुस्से से बिफरा पड़ा था। मेरा शौहर कुछ नहीं बोला और पहली बार बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर निकल गया। मेरा शौहर मुझ पर बरसने लगा। कहने लगा, तुम्हें क्या जरूरत थी सारी बात उसे बताने की? वो गुस्से का तेज है, अगर वो घर छोड़कर चला गया तो हम फाकों पर आ जाएंगे। मैं खामोश हो गई। मेरे सर पड़ी मुसीबत तो अब भी वहीं खड़ी थी। रात को जब देवर घर आया तो कहने लगा, भाभी मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, मुझे 10 पराठे बना कर दो। ये सुनकर मैं कोफ्त का शिकार हो गई। इतनी गर्मी में 10 पराठे बनाते बनाते मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। पराठे भी कोई आम नहीं बल्कि लच्छेदार देसी घी में गूंधे गए आटे के पराठे थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि और ठीक ही कह रही थी, ये इंसान नहीं कोई घोड़ा है। इंसानों की खुराक इतनी नहीं हो सकती जितनी कि मेरे देवर की थी। खा खाकर उसने अपना वजूद भी अच्छा खासा बड़ा कर लिया था। वो तो पूरे बैल जितना वजन कर चुका था और अब तो उससे कोई शादी के लिए भी तैयार न थी। जाने उसने इस लड़की के साथ ऐसा भी क्या रवैया अपनाया था कि वो अगले ही दिन अपने घर चली गई और उसने 2 दिन बाद तलाक भी मांग ली। मेरा देवर भी हाथों पे सरसों जमाए बैठा था, फौरन से उसे तलाक दे दी। अचानक कौन सा राज उस लड़की का जानता था जो कहता था कि वो अच्छी औरत ही नहीं थी। मैं जितना चाहती थी कि देवर की शादी करके उसकी जिम्मेदारी अपने सर से उतार फेंकूं, उतना ही ये मामला मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। अभी मैं इस मुसीबत से ही ना निकली थी कि मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हो गया और उसके पांव पर फ्रैक्चर आ गया। उसके पांव की हड्डी टूट चुकी थी और डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बताया था। ये बात तो बड़ी परेशान कौन थी। एक तो शौहर की तबीयत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि वो चलने फिरने से भी कासिर था, और वहीं फिक्र भी लाहक हो चुकी थी कि अब घर का खर्च कौन चलाएगा। मैं तो कोई पढ़ी लिखी भी ना थी, ना ही कोई हुनर जानती थी। अब तो घर की जिम्मेदारी देवर पर आ गई थी। मैं जितना कह रही थी कि देवर की शादी करके उसे अलग कर दूं, कम से कम मेरी जिम्मेदारियों से तो जान छूटेगी, अब उतना ही मुझे देवर की तरफ देखना पड़ रहा था, क्योंकि शौहर के एक्सीडेंट के बाद उसका सारा खर्चा, देखभाल और यहाँ तक कि सौदा सल्फ भी देवर के ही पैसों से आने लगा था। यूं कुछ वक्त के लिए मुझे उसकी शादी का मामला दबाना पड़ा। मुश्किल के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बस यही मुहावरा उस वक्त मुझ पर फिट आ रहा था। मैं बमुश्किल देवर के साथ अपना रवैया ठीक करने लगी, ताकि जब तक मेरे शौहर दोबारा से कमाने नहीं लग जाते। मगर मैं देवर के काम कर करके थक जाती थी। इस रोज देवर को कोई बड़ा काम मिला था और उसके बदले उससे बहुत पैसे मिलने थे। वो उस शाम घर से चला गया और कहने लगा, कल शाम को वापस आऊंगा। वो सारी रात और दिन काम करता रहा। जब घर आया तो बहुत थका हुआ था। उसके कपड़े पसीने से शराबूर हो चुके थे, हालत ही बिगड़ चुकी थी। नहाने के लिए गया तो कहने लगा, भाभी मैं जब नहाकर वापस आऊं तो मुझे खाना तैयार चाहिए। बाहर के खाने में तो वो जायका ही नहीं जो आपके हाथों में है। मेरे लिए जल्दी खाना बनाकर रख दें, मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। मैं जो सारे घर की साफ सफाई करके अभी बैठी थी, देवर की बात सुनी तो माथे पर बल पड़ गए। शौहर को शिकायती नजरों से देखा, जी चाह के फूट फूट कर रोने लगे। ये क्या बात थी, मैं कोई नौकरानी थी? इतना खाना आखिर कौन खाता है? मेरा शौहर भी तो एक मर्द था, मगर इसके बावजूद 2 से ज्यादा रोटियां तो खा ही नहीं सकता था। कभी 2 भी वो शदीद भूख के आलम में खाया करता था। मगर ये देवर तो न जाने किस जिन से जा मिला था जो इतना खाया करता था। मेरी तो बस हो चुकी थी। मैंने उसे 15 लच्छेदार पराठे और कढ़ाई बना कर दी तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ डकार गया और डकार मारकर कहने लगा, वाह भाभी मजा आ गया, अब मेरे लिए मीठी लस्सी ले आओ। बहुत खाना खा लिया, अब खाना हजम कर लूं। मैं तो चकरा कर गिर सी गई थी। उससे और बेबसी से आंखों में आंसू आकर कहने लगी, जाकर खुद बना लो। मुझ में हिम्मत नहीं रही। देवर ने जब ये सुना तो खून खार नजरों से मुझे देखने लगा। उस वक्त मैं और देवर वहां अकेले थे। वो मेरे पास आया और अगले ही पल आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगा, एक तो मैं तुम्हारे शौहर का खर्चा उठाऊं, कमा कर लाऊं, और तुम मुझे खाना भी नहीं दे सकती। अगर इतनी ही तकलीफ है तो करवा दो और मेरी शादी, या खुद कमा कर लाओ। मैं भी फट पड़ी और कहने लगी, तुम्हारी शादी करवाई तो थी, मगर तुम हो इतनी मासूम लड़की के साथ न जाने क्या किया कि अगले ही रोज तलाक लेकर घर से चली गई। देवर गुस्से से शैतान बन चुका था। अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, खबरदार, लड़की की तारीफ की। अगर मैं आपको उसके बारे में बता दूं तो आप सोच भी नहीं सकती कि वो किस कदर बुरी लड़की थी। खैर, मरती क्या ना करती। मैंने देवर को जग भर मीठी लस्सी बना कर दी तो उसने जग को ही मुंह लगाकर पी ली और फिर यूं ही बिस्तर पर गिर गया। इस बिस्तर की हिम्मत थी जो उस भारी भरकम वजूद को सह रहा था।
چند روز گزرے تو میں دوبارہ رشتے والی خالہ کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدارا میرے دیور کے لیے کوئی کالی کلوٹی لڑکی دکھا دو، میں مزید اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ رشتے والی خالہ نے یہ سنا تو فوراً منہ بگاڑ کر مجھے کہنے لگی، معاف کرو بی بی، پہلے جو رشتہ دکھایا تھا لڑکی کے گھر والے میرے سر پر جوتے مار رہے ہیں۔ یہ کیسا رشتہ دکھایا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، وہ کیسا جانور تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے کچھ پیسے نکال کر رشتے والی خالہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور بولی کہ بس کوئی یتیم لاوارث لڑکی ہی لے آؤ، مگر میرے دیور کی شادی کروا دو۔ پیسے دیکھ کر وہ بھی چپ ہو گئی اور فوراً میرے دیور کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اس نے ایک رشتہ دکھایا، وہ لڑکی جو یتیم اور لاوارث تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ دیور کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ شادی سے ایک روز پہلے میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ خدارا اپنے بھائی کو کچھ سمجھاؤ، وہ اس بار کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی بیوی بھاگ جائے۔ میرا شوہر اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا، بے لگام سانڈ کی طرح لڑنے لگا۔ اس کی شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جو میری ہی ہم عمر تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی، مگر لاوارث اور یتیم بچی تھی۔ میں بھی بیاہ کر اسے اپنے گھر لے آئی، یہی دعا کی کہ خدا اس کے قدم مبارک کرے۔ اگلی صبح جب ہوئی تو سب نارمل تھا۔ میں جو ہی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ میری دیورانی اپنے کمرے کے باہر فرش پر گری ہوئی تھی۔ میرے تو قدم جم گئے، کہیں بے ہوش ہی تو نہ ہو گئی ہو۔ آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھی، وہ تو سو رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں سو رہی ہو، کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی، باجی آپ نے میری کیسے انسان سے شادی کروا دی، اسے تو کسی عورت سے نہیں بلکہ گھوڑی سے شادی کرنی چاہیے تھی، یہ تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا۔ دوسری بار بھی یہی بات سن کر میں حیران رہ گئی، آخر میرا دیور ایسا کون سا کام کرواتا تھا جو یہ اس قدر تنگ آ چکی تھی۔ بہرحال صبح ہوئی تو فوراً بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ بہت ہی خوف کھا رہی تھی اور دیور اس کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آ رہا تھا۔ کئی دن تو میں اس کا رویہ نوٹ کرتی رہی اور پھر سوچا کہ اب دیور سے بات کرنا ضروری ہے۔ میں خود جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہوتا کیا ہے، دیور آخر رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جو صبح وہ کمرے سے باہر بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ اس روز میں نے دیورانی کے کپڑے پہنے، بہانے سے انہی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ رات کو جب دیورانی کمرے میں آئی تو دیور اسے دیکھ کر فوراً لمبی تان کر لیٹ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، میرے لیے گرما گرم دودھ لے کر آؤ۔ دیورانی جگ بھر کر دودھ لائی تو وہ ایک سانس میں سارا دودھ پی کر بولا، میری ٹانگوں میں بڑا ہی درد ہو رہا ہے، جکڑن محسوس ہو رہی ہے، اس کی مالش کرو۔ ساری رات دیورانی تیل سے دیور کے پاؤں اور ٹانگوں کی مالش کرتی رہی۔ بیچاری تھک کر جب کچھ دیر کے لیے رکتی تو دیور فوراً ٹانگ چھٹک کر رکھتا اور کہتا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ یوں ساری رات وہ بیوی سے اپنی خدمت کرواتا رہا اور بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی خدمت کرتی رہی۔ آخر کو جب شوہر گہری نیند میں سو گیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی بہانے سے کمرے سے نکل آئی۔ وہ بیچاری تو اپنے شوہر سے بے تحاشا ڈرتی تھی۔ وہ بستر پر سویا ہی اس انداز میں تھا کہ دوسرے شخص کے لیے جگہ ہی نہ بچی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ صبح اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو شوہر بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ خدا نے میرے بھائی کو قد کاٹ جسامت تو بہت دی ہے، یہ محنتی بھی بہت ہے، مگر شاید اسے بیوی کے ساتھ احترام اور تمیز سے بات کرنا نہ آیا۔ اس روز میرے شوہر نے اپنے بھائی کو بڑا سمجھایا۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا، مگر دھیرے دھیرے جب اس کے دل میں بیوی کی محبت جاگ گئی تو اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ موٹی عقل کا مالک تھا، پیار سے سمجھانے پر ہی سمجھتا تھا۔ وہی ایک بار جب پہلی بیوی کا تذکرہ ہوا تو دیور کہنے لگا، وہ لڑکی بالکل پاک دامن نہ تھی، یہ بات اس نے پہلی ہی رات مجھے بتا دی تھی، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مار کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے بھی اسی لیے سختی سے پیش آ رہا تھا کہ یہ بھی اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ غلط نہ بول دے، مگر دوسری بیوی بڑی ہی بااخلاق اور تمیزدار تھی۔ دیور کا کھانا پینا تو کم نہ ہوا، البتہ اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ضرور نرم ہو چکا تھا۔